الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ رمضان انشاءاللہ اس کی آمد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس رمضان کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں وہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بے شمار ارشادات ملتے ہیں۔ یہ سب تعلیم جو رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دی ہیں، یہ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ محض ایک نصیحت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان مسائل کو یا ایسی قرآن مجید کی نصیحت کو ذرا آپ بار بار اہل ایمان کو کیا کیجئے، اس لیے کہ اہل ایمان کو یہ نصیحت مفید رہتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے جو آج کی گفتگو ہے اس میں کوئی نئی خاص بات نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ ایک ریمائنڈر ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا اور یہ بتایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ اپنے ساتھ برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی عنایات، اس کی بخششیں وہ لے کر آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کوئی شخص بھی ایمان اور محض اللہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روزہ ہے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور محض اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نوافل اور قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو ہی رمضان آتا ہے، اذا جاء رمضان، جو ہی چاند بندہ دیکھتا ہے یا اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وسلسلت مردۃ الجن،
اور سرکش جن جو ہیں ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب النار، اور دوزخ کے جتنے بھی دروازے ہیں سب بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا اہل اسلام کو، اہل ایمان کو یہ پکار لگا رہا ہوتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کو چاہنے والے آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، او برائی کے چاہنے والے ذرا تھم جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات کو فرشتہ پکارتا رہتا ہے یہی جملہ کہ او چاہنے والے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ تو یہ بشارتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، مواقع ہیں کہ مومن ذرا ان کی اہمیت کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں کئی مواقع ایسے رکھے ہیں کہ جس میں انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ یہ دن ہے، سال میں یہ دن آ گیا ہے، سال میں یہ چند دن ہے، سال میں یہ ایک آدھ مہینہ ہے، اس میں یہ کام کر لو اتنا ثواب ملے گا۔ اور ذرا پچھلے کاموں پر بھی، پچھلی غلطیوں پر بھی نظر کرو، ذرا تھوڑا سا سوچو کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مسلسل کرتا جاؤں اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگوں اور اللہ کے قریب بھی نہ آؤں، شرمندہ بھی نہ ہوں اندر سے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ابھی 2 دن پہلے ہی ہمارے ایک عزیز جاننے والے دوست تھے، اچھے بھلے پروگرام بنا رہے تھے کہ رمضان آئے گا ہم یہ کریں گے، اس طرح کے لیکچر دیں گے، اس طرح بات کریں گے اور اس طرح کے پروگرام لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ لکھ رہے ہیں اچانک ہی فون آیا، فوت ہو گئے۔ یعنی انسان کا کچھ پتہ ہے کہ رمضان اللہ کس کو نصیب کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا، مگر اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی مہربانی ہے جو رمضان بھیج کے اہل ایمان کے لیے بہت سی رحمتوں، مغفرتوں اور اپنی عنایتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ مسلسل کھول رہا اور کھولتا ہے۔ آپ دیکھیے سال میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس دن کا اگر روزہ رکھیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے رکھیں تو میں ان کے 1 سال کے پچھلے بھی اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ موقع ہے، مگر ہم اس موقع کو گنوائیں تو بتائیے کون سا ایسا خوش قسمت ہوگا یا ایسا وقت آئے گا کہ جس میں پھر ہم اپنی گارنٹی دیں کہ ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ کام دوبارہ بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح محرم کا دن ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عاشورہ کا جو دن ہے 10واں دن، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اس کا بڑا ثواب ہے۔ شعبان کی ابتدائی 15 دن ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر یہ رمضان کا دن آ گیا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ اب یہ جو حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 قسم کے ہمارے سامنے مخلوقات ہیں، ایک ہے جن اور دوسرے ہیں ہم انسان۔ من الجنۃ والناس وما خلقت الجن والانس، اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ جن جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتے، شیطان جن نظر نہیں آتے۔ ایسے جنوں کو اللہ تبارک و تعالی سرکش جنوں کو اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر طریقے سے ایک مسلمان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے آتے ہیں اور آ کے اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے اندر خواہشات کو ابھارتے ہیں، اس سے گناہ کرواتے ہیں، اور بندے کے اندر وہ اس طرح دوڑتے ہیں جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ شیطان
انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے اندر جہاں خواہشات پیدا کرتا ہے، وہاں معمولی معمولی بات پہ غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، ان کے بھی مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان سے ان مبارک دنوں میں اگر یہ غلطیاں ہوں تو روزے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے۔ لیکن جو انسان شیطان ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے یاروں کو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے نیکی کا عمل رک جاتا ہے، اس کے اندر جو خیر آنا چاہتی ہے وہ اس کی باتوں سے پرے ہو جاتی ہے۔ ایسے جنوں کو تو اللہ قید کر دیتا ہے، مگر شیطان انسان وہ چھوٹا رہتا ہے۔ ایسے شیطانوں کے لیے دین نے اتنا بتایا ہے کہ اللہ سے ایسی ان کی پناہ مانگو، جن شیطانوں سے بھی اور شیطان انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، چھوڑ دیں ان کو۔ اس ماہ کی جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو نیکی پر ابھاریں، خود نیک ہوں، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کے محافل کو اٹینڈ کریں، اور خود روزے بھی رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور دوسروں کو بھی اس طرح مائل کریں۔ یہ فرض بنتا ہے ایک مومن کا، ورنہ انسان شیطان جو ہے وہ تو چھوٹا ہوا ہے۔ کتنی گمراہی ہے جو پھیلا رہا ہے، جن ہمیں نظر نہیں آتا، مگر شیطان انسان بھی وہ اگر کھل کے نہیں آتا تو پیچھے بیٹھ کے وہ اپنی ایسی سوچوں کے ذریعے وارداتیں کرتا ہے کہ انسان حیران رہتا ہے، مسلمان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کس نے کروایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ یاد رکھیے شیطان اور اس کے یار، اس کی قبیلے کے لوگ چھپ چھپ کے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، مگر وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم سے کیا کروانا ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ان ثوابوں کو، ان نیکیوں کو، ان مواقع کو ذرا استعمال تو کرو، ذرا کرو تو صحیح، دیکھو کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مواقع ہیں جو انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار لاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو پھر یہ مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص بھی اپنی زندگی کی ضمانت نہیں لایا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رمضان کی آمد پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے بزرگ اور آج کل بھی نیک لوگ اپنی دعاؤں میں ایک بڑی زبردست دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ پچھلے رمضان میں جو غلطیاں ہو گئیں اب توفیق دے کہ آئندہ رمضان تک ہم جی سکیں، اور جینے کے بعد اس رمضان میں ایسی عبادت کریں اور ان غلطیوں سے باز آئیں جس سے ہم اپنی اصلاح کریں اور تیرے نیک بندے بن جائیں۔ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ مواقع جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نصیب کر رکھے ہیں، یہ بہت ہی بہترین مواقع ہیں۔ ان میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ اس سارے مواقع اللہ ہمیں دیتا ہے، مگر چاہتا یہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اندر سے ایک نیا انسان نکلے، ایک مسلمان مومن وہ نیا نکلے ان مواقع کو حاصل کرنے کے بعد۔ اسی وجہ سے روزے کی فرضیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے مسلمان تھے ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ کی ہستی کو مانے کہ میرا رب میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، اور وہی میری غلطیوں پر نظر بھی رکھتا ہے۔ خوف یہ بھی ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کر بیٹھا
تو اسی موقع پر اللہ نے دھر لیا تو کیا میرا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ گناہ کرتے کرتے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا میرا انجام اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو، میں اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ تقوی ہے جو کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک مسلمان کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور پھر اس کی طرف بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے اس کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف، کہ میں نے تیری عبادت کرنی ہے تو اس کو بوجھ سمجھ کے میں نہیں کر رہا، تیرے لیے روزے رکھنے ہیں تو اس کو کوئی سختی یا بھوک پیاس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے میں نہیں کر رہا، بلکہ میں تیری محبت میں، تو نے حکم دیا، تو میرا محبوب اور میں تجھ سے محبت کرنے والا، تو جو حکم دے گا میں وہ کرنے والا ہوں۔ یہ چیزیں بندے کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں تو بندہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی تقوی کے نتائج ہیں کہ جس سے ایک انسان رمضان کی اس پریکٹس کے بعد کہ میں نے روزے رکھے، میں نے قرآن مجید پڑھا، میں نے اپنے آپ کو ذرا روکے بھی رکھا، زبان کو روکے رکھا، کوئی غلط بات میں نے نہیں کی، آنکھوں کو روکے رکھا کہ میں نے کوئی غلط نظر نہیں اٹھائی، ہاتھوں کو روکے رکھا کہ میں نے کسی غلط طرف نہیں بڑھایا، پاؤں کو روکے رکھا کہ میں نے کسی غلط طرف قدم نہیں اٹھایا۔ یہ بھی صوم ہے۔ ایک روزہ یہ ہے کہ جو رمضان کے ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم پر پابندی کے ذریعے عائد کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ ایک روزہ یہ ہے، اور یہ رمضان کے ہے۔ اور ایک روزہ مومن کے لیے ہے، وہ سارا سال کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کان کا، اپنے قدموں کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، بندہ اس کو روک لے۔ یہ روزہ جو ہے یہ سارا دائمی روزہ ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ صوم کا مطلب یہی ہے رک جانا۔ رمضان میں کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور رمضان کے بعد یہی مومن ان غلط کاموں سے رک جائے تو بتائیے اس کا ایک ایک عمل اس کو ثواب کیوں نہ دلوائے۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے اگر یہ ثواب ہم نے حاصل کرنے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان میں کیا گیا ایک نفل کی عبادت آج کے دنوں کی، رمضان کے علاوہ کے دنوں کی عبادت جو ہے فرض کی، رمضان کے ایک نفل اس کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر دیتا ہے، اور رمضان کے فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ آج کے دنوں کے 70 فرائض کے برابر دیتا ہے۔ اتنا کچھ رمضان دیتا ہے ہمیں، اور اتنی عنایات رب کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں صرف چند ایک باتیں ہیں کہ جو کہ ہم مسلمانوں کو درست کرنے کے لیے اور ذرا نظر ثانی کرنے کے لیے اپنے رویے پر یہ بات کہہ دی گئی ہے جو شریعت کی ہے، تاکہ انسان رمضان سے پہلے ذرا نظر ثانی کر لے اپنے اوپر اور اپنے رویوں پر، اپنے اعمال پر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے کہ میرے نزدیک وہ نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ روزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ حج کوئی ثواب نہیں رکھتا جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کر لے۔ کسی کا حق اگر وہ مارتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے گناہ معاف کر دینا آسان ہے، مگر بندوں کے جو گناہ ہیں ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک دوسرا تمہیں معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایک عام ہدایت ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ حقوق العباد کا ہم خیال کریں، اپنے کسی بھائی کا کوئی حق نہ ماریں،
اپنے کسی بھائی کے مال کو ہڑپ نہ کریں غلط طریقے سے، اور بھائی ہو، بہن ہو، رشتے ہوں، ان تمام کے جو حقوق ہیں وہ ہم غصب نہ کریں۔ یہ نہیں کریں گے تو پھر عبادات بھی قبول ہوں گی، اور جن میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ہے، نوافل بھی ہیں، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں۔ ایک واضح سی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ اتدرون من المسکین، صحابہ تم جانتے ہو کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو اپنے درمیان مسکین اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مشکل وقت کے لیے نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو، ہم تو اس کو مسکین سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو کل قیامت کو اللہ کے حضور اپنے حساب کتاب کے لیے جب آئے گا تو اس نے بے شمار نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی ادا کی ہوں گی، حج بھی کیا ہوگا، یہ نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ دوسرے حقدار بھی آ جائیں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کہ اس نے اس کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور فلاں کا مال کھایا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور فلاں پر تہمت لگائی ہوگی۔ اس طرح کی جو عام روایات ہیں، رویے ہیں ہمارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا کہ یہ شخص آئے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، مگر دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے کہ کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہوئی ہے۔ وہ سب آ جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ آج عدالت کی کرسی پہ تم بیٹھے ہو، تم ایسا کرو کہ انصاف کرو آج، اور انصاف یہ ہے کہ اس نے میرا مال کھایا تھا اور اس دنیا سے رخصت ہوگا، میرا مال اس نے نہیں دیا، تو اللہ فرمائے گا اس کی جتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ کون سی کس کی نیکیاں؟ یعنی اسی نے جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، یہ نیکیاں اس کو دے دو، اور دی جائیں گی۔ اتنے میں اور بھی آ جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکی دو اس کو۔ عرض کی جائے گی اللہ اس کے رجسٹر میں اب کوئی نیکی باقی نہیں رہی، تو اللہ فرمائے گا اس کے گناہ اٹھا کے اس کے رجسٹر میں ڈال دو، تو اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں فَيُلْقَى بِهَا فِي النَّارِ، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو دوزخ میں پھینکوا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا مسکین یہ شخص ہے۔ ایک اصطلاحات ہوتی ہیں دنیاوی، اور ایک شرعی اصطلاح ہے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحیح معنوں میں ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم مسلمان ذرا محتاط رہیں کہ کسی کا اگر کوئی حق مارا ہے تو جب تک وہ حق ادا نہیں کیا جائے گا کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کا کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ ایک تو یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ رمضان سے پہلے ہم نے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی حق مارا ہے، ہوتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھائی ہیں بہنوں کے حق کھا لیتے ہیں، اسی طرح اولاد ہے وہ بوڑھے بزرگ والدین کے ساتھ بہت مالی اعتبار سے بڑا برا سلوک کرتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، یہ حق ہے بھائی، نیکیاں اگر کمانی ہے، رمضان آ رہا ہے تو اس رمضان سے پہلے اللہ موقع اگر دے رہا ہے تو انسان تہیہ کرے کہ میں یہ کام آئندہ بالکل نہیں کروں گا، جس کا حق ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں قحط پڑا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل کو چلو نکلو میدان میں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میدان میں سب نکلے، جب آئے دعا کر رہے ہیں، گرمی بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی، گرمی کی شدت، مگر بارش نہ ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ مغفرت مانگ لی، دعائیں بھی کر لی، آہذاری بھی کر لی، تیری رحمت نہیں برسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر
اسی قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، میں اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کے سب سے فرمایا، کون ہے وہ شخص اٹھے اور یہاں سے نکل جائے، وہ اس محفل میں نہ بیٹھے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں، اور اگر نہیں جاتا تو میری وجہ سے قحط پڑا رہے گا، اللہ بارش نہیں برسائے گا، کیا کروں؟ اس نے طے کر لیا کہ میں نہ جاؤں گا اور نہ ہی چپ کر کے بیٹھوں گا، میں دل سے ہی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور تہیہ کرتا ہوں کہ اللہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم نہیں ہے، مگر اس شخص نے بیٹھے بیٹھے اندر بیٹھے بیٹھے یہ دعا کی، رویا، آہذاری کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ جو ہی توبہ قبول ہوئی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرنے لگے، اللہ وہ شخص تو گیا نہیں، وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، تو انہیں بارش کیسے برسا دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس نے یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیا اور ہم نے اس کی توبہ قبول کی ہے۔ تو عرض کرنے لگے، اللہ اس بندے کے بارے میں مجھے پتہ تو کر، مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے، میں جانوں تو صحیح کہ 40 سال جس نے یہ زیادتی کی، تیری نافرمانی کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد تو نے اس کی دعا سن لی، میں اس خوش قسمت انسان کو دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ 40 سال تک وہ گناہ کرتا رہا، میں نے اس پر پردہ ڈالا، اور آج وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس پر پردہ کیوں نہ ڈالوں؟ اس لیے اس کا نام ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ ہے ہمارا رب، جو سننے پہ آتا ہے تو بہت خوب سنتا ہے، جو قبول کرنے پہ آتا ہے تو خوب قبول کرتا ہے۔ تو یہ مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں دے رہا ہے، ہم ضرور اس میں داخل ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے یہ رمضان، اور پھر اس میں ہمیں مواقع دے کہ ہم کس طرح اس رمضان کا استقبال کریں، کس خوشی سے کریں، کس محبت سے کریں، اور کتنی خدا خوفی سے کریں۔ تو دیکھیے آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم دوسروں کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو صحیح انسان بنائیں اور طے کر لیں کہ ہم اللہ سے عہد کریں گے کہ انشاءاللہ حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے جا کر معافی بھی مانگ لیتے ہیں، صلہ رحمی اگر ہمارے اندر نہیں ہے اور قطع رحمی ہم رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ رشتہ داریاں ختم کر کے، وہ قطع رحمی ختم کر کے ہم صلہ رحمی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ناراضگیاں ان کو ختم کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں کہ نہیں، اور انشاءاللہ ہوں گی، انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا کہنا ہے، قرآن مجید ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے محبت کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے اس رمضان کی، اور اس کی آمد پہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے۔ یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ أقيموا الصلاة۔